أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواریون، جب کہا تھا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا کر سکتا ہے رب تیرا، ان ينزل علینا، کہ اتار دے اوپر ہمارے، مائدۃ من السماء، ایک خوان دسترخوان آسمان سے، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے، لا یعنی سوال نہ کرو، قالوا نريد ان نأكل منها، کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس دسترخوان میں سے، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور مطمئن ہوں دل ہمارے، وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں، أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، کہ بے شک تو نے ہم سے سچ کہا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں گے اس پر گواہی دینے والوں میں سے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے رب ہمارے، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار دے اوپر ہمارے دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہو جائے وہ دن ہمارے لیے عید، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک، اور نشانی ہو جائے تیری طرف سے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور رزق دے ہم کو اور تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، فرمایا اللہ نے بے شک میں نازل کرنے والا ہوں اس دسترخوان کو اوپر تمہارے، فمن یکفر بعد منکم، پس جس نے کفر کیا بعد اس کے تم میں سے، دسترخوان نازل ہونے کے بعد بھی جس نے کفر کیا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پس بے شک میں عذاب دوں گا اس کو ایسا عذاب کہ نہیں عذاب دیا میں نے ایسا کسی ایک کو جہان والوں میں سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج اپریل کی 27 تاریخ ہے سن 2010، اور آج کے سبق میں
ہم نے 7ویں پارے میں سورت مائدہ کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک کتنی آیتیں بنی؟ 4 آیات پڑھی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ان آیات میں آسمان سے دسترخوان کے نازل ہونے کا ذکر ہے، اور یہ من جملہ ان انعامات اور نعمتوں میں سے ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی، کیونکہ یہ موقع ہے نعمتوں کا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن نعمتیں یاد کرائیں گے۔ تو ان میں ایک نعمت یہ بھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حواریوں کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا، جس میں کھانے رکھے ہوئے تھے، بھونی ہوئی مچھلی تھی، روٹیاں تھیں، اور بھی کھانے کی کافی چیزیں تھیں۔ حواری جو تھے یہ غریب غربا لوگ تھے، تو ان کو کھانے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، کیا عیسیٰ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی دعا سے آسمان سے کھانا بھیج دے، دسترخوان چنا ہوا؟ مطلب ہے اگرچہ عام ضابطے میں ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ آسمان سے کھانا بھیجے، اور اگر یہ گستاخی نہ ہو تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے؟ کیونکہ عام ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے طریقہ رکھا ہے محنت اور مشقت کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ، جس کو چاہتا ہے کم۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈر جائے اور اللہ پر توکل کر لے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لیکن عام ضابطے سے ہٹ کر قدرت سے بھی اللہ چاہے تو رزق دے سکتا ہے، جیسا کہ اس نے بنی اسرائیل کو من اور سلوہ دیا۔ من اور سلوہ کس کو دیا؟ یہودیوں کو، میدان تیہ میں۔ وہاں چونکہ کھانے پینے کا بندوبست نہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو من اور سلوہ دیا۔ من کھانے کی ایک میٹھی چیز تھی، اور سلوہ یوں سمجھو جیسے بٹیروں کا گوشت، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ ان کے خیموں کے پاس ہی پرندے آ جاتے تھے اور اڑتے بھی نہیں تھے، آرام سے پکڑ کر ذبح کیا، پکا کے کھاؤ۔ اور اسی طرح حواریوں کے مطالبے پر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آسمان سے مائدہ نازل کر دی۔ لیکن یہ کیونکہ عام طریقے ضابطے سے ہٹ کر ہے تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو منع کیا کہ ایسے مطالبے نہ کرو۔ جب خلاف ضابطہ کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں تو وہ امتحان ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی ناقدری ہو جائے گی تو گرفت بھی سخت آئے گی۔ اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور ایسے مطالبے نہ کرو، لا یعنی مطالبے۔ لیکن حواری کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اے عیسیٰ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں، اور
اللہ کی اس قدرت اور نشانی سے ہمارے دلوں کو اور اطمینان ہوگا، ہمارا یقین اور بڑھ جائے گا، ہمارا یقین اور بڑھ جائے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا تمہیں یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا، عرض کیا یا اللہ یہ کیوں نہیں، یقین تو پکا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل اور مطمئن ہو، ایمان کی کیفیت اور بڑھ جائے۔ پہلے تو علم غیب ہے، اب علم مشاہدہ حاصل ہو جائے گا، اور مشہور ہے کہ لیس الخبر کالمشاہدہ، سنی ہوئی بات اور دیکھی ہوئی بات برابر نہیں ہوتی، سنی ہوئی بات اور دیکھی ہوئی بات برابر نہیں ہوتی، میرا یقین اور بڑھ جائے گا۔ تو اسی طرح وہ بھی کہہ رہے، حواری عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص قریبی ساتھی ہیں ان کو حواری کہتے ہیں، جنہوں نے مشکل حالات میں عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا۔ تو پھر ان کے کہنے پر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، مہربانی فرما، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر۔ مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس میں کھانے رکھے ہوئے ہوں، جس میں جیسے ہمارے ہاں یہ دسترخوان تبلیغی جماعت والے رکھتے ہیں، یا ایک لکڑی کا دسترخوان ہوتا ہے، ٹرے جس کو کہتے ہیں، بڑا سارا، مجمع بھی کہتے ہیں دیسی زبان میں، کیا کہتے ہیں؟ مجمع، جمع ہونے کی جگہ، جہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کھانے پر، تو دور والے بھی اٹھ کر قریب آ جاتے ہیں، اسی کو عربی میں دسترخوان کہتے ہیں، مائدہ کہتے ہیں، مائدہ۔ بعض لوگ اپنی بچیوں کے نام بھی رکھتے ہیں مائدہ، دسترخوان اس کا معنی ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی مائدہ ہے۔ جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں اس سورت کا نام کیا ہے؟ مائدہ، یعنی وہ سورت جس میں دسترخوان کا ذکر آیا ہے۔ اور دسترخوان پر ہی کھانا کھانا سنت انبیاء ہے، کھڑے ہو کر کھانا، کھرلیوں میں کھانا، یہ مغربی فیشن ہے۔ ہمارے مذہب میں کھڑے ہو کر کھانا صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہو کر جانور کھاتے ہیں، یہ جانوروں سے مشابہت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل دعوتوں میں کھڑے ہو کر کھانے کا رواج پڑ گیا ہے، کھرلیوں میں۔ کھرلیوں میں تو جانور کھاتے ہیں، لیکن آج کل ماڈرن فیشن ہے یہ کہ کھڑے ہو کر کھاؤ، بلکہ اب تو لیٹرینیں بھی ایسی بن گئی ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرو، کھڑے ہو کر یا کرسی پر جیسے بیٹھتے ایسے بیٹھ کر لیٹرین کرو۔ کیوں جی؟ کو نہیں دیکھا آپ نے؟ کہاں دیکھا ہے؟ ہاں، تو یہ سب غیر اسلامی چیزیں آ رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں شادیوں میں نے دیکھا تھا دیہاتوں میں زمین پر کپڑا ڈالتے تھے اور سب زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، لیکن اب یہ چیزیں فرسودہ قرار دی جا چکی ہیں، پرانا طریقہ ہے، اب ماڈرن طریقہ ہے۔ ماڈرن طریقے جو ہیں وہ سارے کافرانہ طریقے ہیں، ہاں چل پھر کر، بلکہ شریف آدمی تو وہاں سے کچھ کھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب وہ گھنٹی بجتی ہے نا بھائی اٹھو کھاؤ، تو سب نوجوان طبقہ جو ہے وہ خاص خاص کھانے لے جاتا ہے،
اور بوڑھے آدمی کمزور آدمی دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. یہ شریفانہ کھانے نہیں ہیں، اس میں ضائع بھی زیادہ کرتے ہیں. بھئی شاید پھر ملے یا نہ ملے، پلیٹ زیادہ بھر لی اور پھر کھانا کھا سکتا نہیں، وہ سارا ضائع پھینکے گا. تو اناج کی بھی نہ قدری ہے. تو یہ میں نے ضمناً بتا دیا کہ دسترخوان پر کھانا سنت انبیاء ہے. دسترخوان پر کھانا سنت انبیاء ہے. اور کھڑے ہو کر کھانا کن کا طریقہ ہے؟ کافروں کا طریقہ ہے، جانوروں کا طریقہ ہے. گدھے، کھوتے، گھوڑے یہ سب کھڑے ہو کر کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مائدہ کو نازل کیا. اکثر کا یہی قول ہے، جمہور کا، اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ مائدہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں انی منزلها علیکم، ہے نا، کہ میں اس کو تم پر اتارنے والا ہوں. تو یہ مائدہ اترتی رہی. شاہ عبد القادر محدث دہلوی لکھتے ہیں حاشیے میں کہ 40 دن تک یہ مائدہ برابر آتی رہی. عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو کہا کہ تم روزے رکھو، 30 روزے ان کو رکھوائے. پھر وہ کچھ عبادت کرتے رہے، پھر اللہ سے دعا مانگی. اس کے نتیجے میں یہ مائدہ نازل ہوئی، جس میں بھونی ہوئی مچھلی تھی اور کچھ اور کھانے تھے جنت کے، آسمان کے. اور حکم یہ تھا کہ یہ صرف جو ہے موقع پر کھا لیں، اس کو جمع کر کے ساتھ نہیں لے جانا. لیکن ان میں سے کچھ لوگ ساتھ لے گئے. حکم یہ تھا غریب غربا کھائیں گے، مالدار نہیں کھائیں گے. مالداروں نے بھی کھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا. جس طرح یہودی خنزیر اور بندر بنے تھے، تو ان میں بھی کچھ لوگ بندر اور خنزیر بنے، جیسا کہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے. واللہ عالم. کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جس نے کفر کیا، ناشکری کی، حکم عدولی کی، میں ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب کسی کو دیا نہیں جہان والوں میں سے. ارشاد فرمایا اذ قال الحواریون، جب کہا تھا حواریوں نے. حواری کا لفظ حور سے بنا ہے، حور، اسی سے حورا ہے، اسی سے حور ہے. حور، حور کا معنی جنت کی خوبصورت عورتیں، اور حور جمع ہے، زیادہ عورتیں. جیسے یہ طیر بھی جمع ہے جو ہم نے کل کے درس میں پڑھا. طیر جمع ہے، اس کی واحد ہے طائر حمزے کے ساتھ. طیر بھی جمع ہے، طیور بھی جمع ہے. تو اسی طرح یہ بھی جمع ہے. کیا؟ حواری. حواری یونی حور. حور کا لفظ جمع حورا کی، خوبصورت عورت کو کہتے ہیں. یہ حور تو نہیں ہے، یہ تو حواری ہے. میں تو لفظ بتا رہا ہوں، ایک لفظ دینا، دوسرا لفظ نہ دسیا کر. غیر متعلقہ کیوں ہے؟ لو، میں تو بتا رہا ہوں ایک ہی مادے کے یہ سارے لفظ ہیں. توجہ آپ خود نہیں رکھتے. عورتوں مردوں کا فرق ہی آپ کو نہیں آ رہا. یہ مرد تھے، عورتیں تو نہیں تھیں. لیکن یہ لفظ حور سے بنا ہے. حور کہتے ہیں روشنی کو، حور کہتے ہیں خوبصورتی کو. تو اسی لیے بعد نے کہا ہے کہ یہ لوگ وہ تھے جو کہ کپڑے دھوتے تھے، سفید کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی بنے، اور اللہ نے ان کے دلوں کو بھی روشن کر دیا. واللہ عالم. یا مطلق اس لیے کہ ان کے دل روشن تھے، ان کو حواری کہا گیا ہے. واللہ عالم. فرمایا
عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ساتھیوں نے کہا اے عیسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ابن مریم کا ذکر آتا ہے، مریم کے بیٹے، یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حالانکہ پورا قرآن پڑھ لو، کسی کی ولدیت اللہ تعالیٰ نے ابنیت بیان نہیں کی، کیوں جی؟ کسی کا ذکر نہیں کیا جس کے بعد ابن ہو، صرف عیسیٰ کا ذکر کیا خصوصیت سے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ باپ سے پیدا نہیں ہوئے، صرف ماں سے پیدا ہوئے۔ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا طاقت رکھتا ہے رب تیرا، کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے، ان ینزل، کہ وہ نازل کرے، اتارے، علینا، اوپر ہمارے، مائدۃ من السماء، دسترخوان آسمان سے، آسمان سے یہ دسترخوان آئے، یعنی قدرت، اللہ کی قدرت سے آئے، اور اس دسترخوان کے اندر کھانے ہوں۔ قال اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ تو مومن کو نہیں چاہیے کہ وہ ازمائشیں کرے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ سے ایسے مطالبے کرے، یہ اچھا نہیں ہے، دن دیکھے یقین لاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹالنا چاہا کہ ایسے مطالبے نہ کرو، لیکن انہوں نے آگے بتایا کہ دراصل ہم تو امتحان نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ دسترخوان، ایک تو اس سے ہمارے غریبی دور ہوگی، ہم کھانا کھائیں گے، دوسرا اس سے ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا، اور یہ کہ آپ کے ساتھ جو ہم نے پہلے تصدیق کی، آپ کو سچا مانا، اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور ہم اس واقعے پر عینی شاہد بن جائیں گے، گواہ بن جائیں گے، اور رہتی دنیا تک اللہ کی یہ نشانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانے بھیج سکتا ہے، دنیا کے اندر بھی بھیج سکتا ہے، اللہ اس پر قادر ہے، اس سے ہمارا ایمان اور بڑھے گا۔ چنانچہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم ربنا، اے اللہ، اے رب ہمارے، یہ بار بار کہنا عاجزی کے لیے ہے، اللہم کا معنی بھی ہے اے اللہ، اور ربنا کا معنی کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، عاجزی کا اظہار ہے، بار بار کہنا عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ سارے نبی ولی اللہ ہی سے مانگنے والے تھے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خود طاقتیں ہوتی خدائی تو خود ہی کہتے کہ بھئی میں خود اتار دیتا ہوں، میں تو اللہ کا بیٹا ہوں، میں خود جو چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن کبھی کسی نبی ولی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ سے مانگا۔ کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ جو اللہ سے مانگے وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ تو گویا ان کی الوہیت کی نفی کی دلیل ہے یہ۔ اللہم، اے اللہ، ربنا، اے رب ہمارے، انزل علینا، اتار اوپر ہمارے، انزل اتار، فعل امر ہے، انزل ینزل سے، اتار اوپر ہمارے، مائدۃ من السماء، دسترخوان آسمان سے، یعنی ایک ایسا دسترخوان اترے، ٹرے اترے جس میں کھانے رکھے ہوئے ہوں، اور آئے غیب سے، آسمان سے آئے۔ جنت بھی آسمان کی طرف ہے، یعنی اس میں آسمان کے کھانے ہوں، جنت کے کھانے ہوں۔ تکون لنا عیدن، ہو جائے ہمارے لیے عید کا دن، خوشی کا دن، عیدن خوشی کا دن۔ ویسے عید کا لفظ بنا ہے آدھا یعودوں سے، لوٹنا، جو دن بار بار لوٹ کر آتا ہے، جس کو تہوار کہہ سکتے ہیں، اس کو عید کہتے ہیں۔
یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے وہ یہودیوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا تھا کہ تمہارے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اسی سورت کے شروع میں آئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ان یہودیوں کو معلوم ہی نہیں کہ اس دن تو مسلمانوں کی دو خوشی کے دن تھے، ایک جمعے کا دن تھا اور دوسرا عرفہ کا دن تھا جس دن آیت وہ نازل ہوئی۔ رہا بار بار اس کو عید بنائے، تہوار منائے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے عید کا لفظ پورے قرآن میں صرف یہی آیا ہے اور پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا عید کا لفظ قرآن میں۔ اس لیے آپ کسی سے سوال کر سکتے ہیں بھئی قرآن کی وہ سورت بتاؤ جس میں عید کا لفظ آیا ہے، بتائیں، پہلے آپ بتائیں۔ سورت مائدہ پارہ 7واں۔ ہمارے لیے عید ہو لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، یعنی جو اس زمانے میں موجود ہیں ان کے لیے اور جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے۔ وآیۃ منک، اور نشانی ہو تیری طرف سے، یعنی تیری قدرت کی نشانی بن جائے، کیونکہ یہ عام ضابطے سے ہٹ کر ہوگی نا، تو جو چیز عام ضابطے سے ہٹ کر ہو وہ قدرت کی نشانی ہوتی ہے۔ وارزقنا، اور رزق دے ہم کو، یعنی اس دسترخوان کے ذریعے ہم کھانا کھائیں گے ہمیں رزق ملے گا۔ وانت خیر الرازقین، اور تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ تو جس طرح چاہے رزق دے سکتا ہے، تیرے پاس رزق دینے کے کئی طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ سمندروں میں ایک بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے وہیل، کئی ٹن اس کا وزن ہوتا ہے، کئی ٹن جی، تو اس کی رفتار سست ہوتی ہے، وہ اگر پکڑ کر شکار کرے تو نہیں کر سکتی، تو لہذا وہ منہ کھول دیتی ہے اور اس کے منہ کے اندر بہت ساری مخلوق آ جاتی ہے، اندر مچھلیاں اور جانور، اور پھر وہ منہ بند کر لیتی ہے، بس اس کا ناشتہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا منہ بھی کیا ہے، بہت بڑا پھاٹک ہے، اور اس میں ہزاروں مچھلیاں آ جاتی ہیں ایک وقت میں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو خوراک دے رہے ہیں۔ تو رزق دینے کے طریقے اللہ کے پاس ہیں۔ اے اللہ تو اپنی قدرت سے یوں ہمیں رزق دے۔ قال اللہ، فرمایا اللہ نے، انی منزلها علیکم، بے شک میں اتارنے والا ہوں اس کو اوپر تمہارے، یعنی میں اتار دوں گا، لیکن پھر بھی کوئی ناشکری کرے گا یا حکم توڑے گا تو پھر سخت سزا دوں گا۔ فمن یکفر بعد منکم، پس جس نے کفر کیا بعد اس کے تم میں سے، کفر کرنا بھی ہو سکتا ہے اور ناشکری کرنا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ان کو منع تھا کہ اس کو سٹور نہیں کرنا، یا یہ کہ سوائے غربا کے باقی نہ کھائیں، لیکن انہوں نے حکم عدولی کی، ناشکری کی۔ فإنی أعذبه عذابا، پس بے شک میں عذاب دوں گا اس کو، عذاب ایسا، لا أعذبه، نہیں عذاب دوں گا میں اس جیسا عذاب، احدا، کسی ایک کو، من العالمین، جہان والوں میں سے، تو اس کو پھر سخت سزا دوں گا، جیسا کہ میں نے ابن کثیر کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے کہ ان لوگوں میں سے کچھ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ناشکری سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم جو قرآن پاک پڑھتے سنتے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنا، نفس اور شیطان کے شر سے بچا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔